السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پچھلے دنوں ایک سوال موصول ہوا، ایک صاحب کہنے لگے ترک رفع دین کی کوئی ایک حدیث بھی بخاری میں نہیں، تو پھر آپ رفع دین کیوں نہیں کرتے؟ ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بخاری میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ بیٹھ کے پیشاب کرنا چاہیے، بلکہ بخاری میں تو یہ ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کیا گیا ہے۔ تو آپ کے کہنے کے مطابق بخاری میں اگر ایک حدیث نہیں ہے تو کیا اس کا وجود ہی نہیں ہے؟ حضرت امام بخاری کہتے ہیں مجھے 6 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، جن میں سے 1 لاکھ صحیح حدیثیں تھیں، اور بخاری میں کتنی حدیثیں؟ تقریباً 7200-7300 کے قریب حدیثیں، اور اگر مقررات نکال دی جائیں تو صحیح بخاری میں تقریباً 2500 حدیثیں، یعنی جتنی حدیثیں تکرار کے ساتھ ہیں ان کو نکال دیا جائے تو 2500-2600 کے قریب حدیثیں۔ تو وہ صحیح حدیثیں جو امام بخاری کو 1 لاکھ کے قریب یاد تھی وہ کدھر گئیں؟ اور پھر آپ کا یہ کہنا جی ہر چیز بخاری سے دکھاؤ، مسلم سے دکھاؤ، آپ یہ کس بنیاد پہ بات کر رہے ہیں؟ یہ ایسے ہی ہے کہ ہمارے جسم کا سب سے بہترین حصہ کون سا ہے؟ دماغ۔ یہ بات ہمیں بتاتا کون ہے جی؟ دماغ۔ یعنی دماغ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو مجھے سب سے سپیریئر جانو۔ تو آپ چونکہ سطحی لوگوں سے دین کا علم حاصل کرتے رہے اور آپ دین میں پختہ نہ تھے، جس کی وجہ سے آپ نے اعتراض کرنا شروع کر دی۔ آپ کی بات کو ہم اس انداز میں کبھی بھی ایڈریس نہ کرتے اگر آپ یہ نہ کہتے جی آپ کی نماز ہوتی نہیں ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے مقلدین، جن کی تحقیق پہ عمل پیرا لوگ پوری دنیا میں موجود ہیں، آپ کہہ رہے ہیں جی ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ دین کا علم کسی پلمبر سے حاصل کریں، کسی موچی مستری سے حاصل کرنا شروع کر دیں اور دین کے عالم کے پاس نہ جائیں، تو وہ تو آپ کو بہکائے گا، وہ تو لڑائے گا، وہ کہے گا جی میں فرقے نہیں مانتا، جبکہ خود بڑا فرقہ کھڑا کرنے والا ہے، ایسا فرقہ جو دوسروں سے کہتا ہے تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی۔ رہا یہ سوال کہ یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ بخاری میں جو ہوگا وہ مانیں گے، مسلم میں جو ہوگا وہ مانیں گے، تو اس پہ ایک دلیل دی جاتی ہے۔ وہ دلیل یہ ہے، یہ میں دلیل بیان کر کے آتا ہوں کہ کیا ترک رفع دین کی کوئی حدیث موجود بھی ہے، صحیح حدیث ہے یا نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے یہ بات جان لیجئے، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف بخاری اور مسلم یعنی حدیث کی کتابوں سے دکھائیں، ان سے دلیل مانگو تو کہتے ہیں خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور سنت، ان کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، تم راہ ہدایت پر رہو گے۔ سوال یہ ہے کہ یہ حدیث کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور سنت، کیا یہ بخاری میں ہے؟ کیا یہ صحیح مسلم میں ہے؟ کیا یہ سنن ترمذی میں ہے؟ یہ میرے پاس دیگر کتب حدیث ہیں، کیا یہ حدیث ان میں ہے؟ ساتہ میں یہ حدیث ہے؟ نہیں، یہ تو امام حاکم اپنی مستدرک میں لے کے آئے، اور پھر اس میں ہے کہ قرآن اور سنت، یہ نہیں کہا قرآن اور حدیث۔ حدیثیں تو بے شمار ہے، مثال کے طور پہ ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شیر خوار بچے کو اٹھایا جو صرف ماں کا دودھ ہی پیتا تھا، لڑکا تھا، اس نے آپ پہ پیشاب کر دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھینٹے مار دو۔ یہ حدیث ہے، اسے کیا ثابت ہوا؟ لڑکا پیشاب کر دے تو صرف چھینٹے مار دو، گزارا ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ ایک بچی کو اٹھایا، چھوٹی بچی تھی، شیر خوار تھی، صرف ماں کا دودھ ہی پیتی تھی، اس نے پیشاب کر دیا، فرمایا اس کو دھو دو۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ لڑکی پیشاب کرے تو دھونا پڑتا ہے، لڑکا پیشاب کرے تو چھینٹے مارنے پڑتے ہیں۔ گاؤں گوٹھوں میں آج بھی یہی چلتا ہے۔ لیکن ایک اور مقام پہ سرکار نے فرمایا پیشاب سے مطلق بچا کرو، تو پچھلی دونوں حدیثیں یہ منسوخ ہو گئیں۔ اب لڑکا پیشاب کرے، لڑکی پیشاب کرے، پیشاب مطلقاً یہ ناپاک ہے، پلید ہے، خود بھی پلید ہے، کپڑے بھی اور جسم بھی پلید کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ کی بات مانے جی صرف حدیث ہی دکھائیں تو آپ کس حدیث پہ عمل کریں گے، جبکہ سنت پہ عمل کیا جاتا ہے؟ سرکار کا طریقہ کیا؟ اچھا، آپ کا یہ کہنا کہ بھئی بخاری میں کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں ترک رفع دین ہو، کیا ہمیں معلوم نہیں ہے
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے رفع دین کرتے تھے، پھر آپ نے ترک کر دیا. اور جو یہ کہتے ہیں جی رفع دین کے ساتھ ہی نماز ہوتی ہے، تو ان سے پوچھا جائے یہ حدیثوں میں کیا ہے؟ حدیث میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع سے آتے جاتے، سجدے سے آتے جاتے، ہر تکبیر کے بعد جب بھی ایک رکن سے دوسرے رکن پر منتقل ہوتے تو رفع دین کرتے تھے. تو آپ کرتے ہیں. آپ سے پوچھا جائے جی سجدے میں رفع دین کیوں نہیں کرتے؟ جی منسوخ ہو گیا. اچھا وہ آپ کے لیے منسوخ ہو گیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ رکوع سے آتے جاتے بھی رفع دین منسوخ ہو گیا. اور پھر یہ الزام لگانا جی ہم رفع دین کرتے ہی نہیں ہیں، بہت بڑی جسارت ہے. رفع الیدین کا مطلب کیا ہے؟ ہاتھوں کو اٹھانا. تو جب ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے. پھر اگلی بات، کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں جی میرے پاس 60 حدیثیں ایسی ہیں جس میں رفع یدین کا ذکر ہے کہ رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ 60 آپ اپنے پاس ہی رکھیے اور ایک حدیث مبارکہ 59 قریب رکھیے، ایک حدیث مبارکہ ہمیں بتا دیجئے جس میں یہ ہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر وقت تک رفع یدین کیا. کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے کہ اخیر وقت تک رفع یدین کیا. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب تیری آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے. اور وہ جو سرکار کے لیے بہتر گھڑی ہے یعنی بعد والی، اس میں سرکار نے رفع یدین نہیں کیا. اچھا آپ بڑے آگے ہیں، آپ زیادہ سمجھدار آگے ہیں، یعنی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ رفع یدین کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. ہمارے اساتذہ کو معلوم نہیں تھا رفع یدین کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. کیا محدثین جنہوں نے رفع یدین کے منسوخ ہونے کا ذکر کیا، امام ابو حنیفہ چاروں ائمہ میں سے سب سے قریب ترین ہے سرکار کے، 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 ہجری میں انتقال کیا. جس روز امام ابو حنیفہ کا وصال ہوا اسی روز امام شافعی پیدا ہوئے. آپ امام شافعی کی تحقیق کو تو مانتے ہیں مگر امام ابو حنیفہ کی تحقیق کو نہیں مانتے. اور آپ بخاری نے پھر ایسی حدیثیں کیوں لکھی؟ اس لیے کہ بخاری خود شافعی تھے، تو مذہباً وہ شافعی تھے، امام شافعی کو فالو کرتے تھے، ان کی تحقیق ان کو زیادہ پسند تھی، لہٰذا انہوں نے اس بارے میں حدیثیں نقل کر دی. اور سرکار نے ابتداءً رفع یدین کیا ہے اور بعد میں ترک کر دیا. اس پہ دلیلیں بے شمار، اس پہ دلائل ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے پاس سنن الترمذی ہے اور یہ نسخہ دار الکتب العلمیہ بیروت کا چھپا ہوا ہے، حدیث نمبر 257 ہے. جناب عبداللہ بن مسعود یہ فقیہ امت ہے. آپ جی بخاری میں دکھاؤ، بخاری میں روایت کرنے والا کون ہے یہ بھی تو دیکھا جائے گا. یہ سنن ترمذی صحاح کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ. یہ ایسے لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کوئی حدیث ہے کہ سرکار نے صرف پہلی دفعہ رفع یدین کیا اس کے بعد نہ کیا ہو. جی ہے، یہ سنن ترمذی میں ہے، حدیث نمبر 257 ہے، باب کا نمبر 151 ہے. باب کا عنوان ہے باب ما جاء ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یرفع فی اول مرہ. اب حدیث کیا ہے سنیے، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ عبداللہ بن مسعود راوی بڑے بڑے کبار صحابہ کے ہوتے ہوئے میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ میری امت کا فقیہ ہے، ابن مسعود میری امت کا مفتی. سرکار جس کو مفتی کا ٹائٹل دیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ. کیا تمہیں میں بتاؤں سرکار نماز کیسے پڑھتے تھے؟ جی فرمائیے. تو آپ کہنے لگے فصلی، میرے مصطفیٰ نے نماز پڑھی، فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، کہ مصطفیٰ نے صرف پہلی دفعہ ہاتھوں کو اٹھایا پھر ہاتھوں کو دوبارہ نہ اٹھایا. اچھا اس پہ امام وہ عیسیٰ ترمذی کہتے ہیں حدیث ابن مسعود، ابن مسعود کی یہ حدیث حدیث حسن ہے. اب آپ کہیں جی حدیث کی کتاب ہی کوئی نہیں ہے، لہٰذا سطحی لوگوں سے خدا کے واسطے علم دین کم از کم حاصل نہ کیجیے. ایسے لوگ جو اونچی بات کرتے ہیں، جو مسخرے لوگ ہیں، جن کو معلوم نہیں ہے کہ بھئی قرآن کی دعوت کیسے دی جائے، حدیث مصطفیٰ کیسے پیش کی جائے، گستاخ لوگ، ایسے لوگوں سے آپ دین سیکھیں گے، جبکہ دین تو نام ہی سارا ادب ہی ادب ہے. تو بے ادب لوگوں سے آپ دین سیکھ رہے ہیں، گستاخ لوگوں سے جو خود ایک بڑے فرقے کی بنیاد رکھنے والے ہیں اور کہتے کیا ہیں ہم فرقہ واریت ختم کرنے والے ہیں. آپ ان کی باتیں سنتے ہیں، آپ ان سے حدیثیں لیتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.